وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، کیا خوبصورت تصویر کشی ہے. یوسف کا نام نہیں آنے دیا، زلیخا کا نام نہیں آنے دیا. کیسی پردہ پوشی کی، نہ یوسف کا نام ہے نہ زلیخا کا نام ہے. اور کیفیت جو بیان کی ہے وہ لرزا دینے والی ہے. التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، اتنا ہی کافی تھا. راودتہ عن نفسہ. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس وقت کتنا بڑا امتحان تھا یوسف پر. وراودت التی، التی لفظ میں طاقت ہے، زور ہے کہ آگے کوئی حسن کا پیکر کھڑا ہے. پھر ہوا فی بیتہا، یہ معاملے کی سنگینی اور نزاکت کو بتا رہا ہے کہ انتہائی شیطانی جال اپنے عروج پر تھا. اغلقت الابواب بھی تو کہہ سکتی تھی. غلق میں کنڈی لگنے کی آواز آ رہی ہے، تالا لگنے کی آواز آ رہی ہے، چابی پھرنے کی آواز آ رہی ہے. غلق، اس کو محاکات کہتے ہیں. وغلقت تفور تکاد تمیز. تمیز، تمیز میں جہنم کے پھٹنے کا اللہ تعالیٰ نقشہ سمجھا رہا ہے. اب تم بلاغت کو جانو تو تمہیں اس کا مزہ بھی آئے. میں تو بینی بجا رہے ہیں، میں نے پتہ ہے، لیکن کچھ تو مزہ آئے گا تمہیں اس قرآن سے انشاءاللہ کہ اللہ بولتا کیسے ہے، اللہ کہتا کیا ہے. تفور تکاد تمیز، تمیز من الغیظ. تمیز شد، اس کی خوفناکی اور اس کے غصے اور اس کے غضب کو کی طرف اشارہ کرتی ہے. تمیز. ایسے ہی غلقت، اغلقت نہیں، غلقت. غل کنڈی لگ رہی ہے، غلقت تالا لگ رہا ہے، چابی لگ رہی ہے. وقالت ہیت لک. کیا عشق ہے اس میں اور کیا حسن کی پکار ہے اس میں. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں ایک قدیم ذمہ دار گھرانے کا فرد ہوں، اور ہمارے جو بڑے تھے نا، ڈیروں میں طوائفیں آتی تھیں، ناشتی تھیں، تو اللہ ایسے، اللہ مجھے معاف فرمائے گی، ایسے ماحول میں بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہیت لک کو جو میں سمجھ سکتا ہوں آپ نہیں سمجھ سکتے، کتاب سے نہیں سمجھ سکتے. وہ جو طوائفیں اس وقت اشارے کرتے تھیں، سارے زمیندار بیٹھے ہوتے تھے، تو ان کے جو اشاروں میں ایک طاقت تھی. ہیت لک، ہیت لک نہیں، ہیت لک. آ جاؤ نا، آ جاؤ نا. کتنی تصویر نظر آ رہی. اس کو محاکات کہتے ہیں. پوری تصویر قرآن کھینچتا ہے، اور اتنی طاقت سے یوسف کی تصویر آتی ہے. اعوذ باللہ نہیں کہا، اعوذ باللہ نہیں کہا، معاذ اللہ، سبحان اللہ. شیطان اور رحمان کے دو سفیر آپس میں آمنے سامنے کھڑے. شیطان کی سفیر زلیخا ہے، رحمان کے سفیر یوسف علیہ السلام ہے. معاذ اللہ، اعوذ باللہ نہیں، اعوذ باللہ میں طاقت کم ہے، معاذ اللہ میں طاقت زیادہ ہے. پھر آگے ایک ضرب لگا، انہو ربی. سبحان اللہ. یہ جیسے وہ نہیں کہتے 100 سونار کی اور 1 لوہار کی، ہوتا ہے نا، یہ
ایک لوہار کی تھی، انہو ربی، الفاظ میں جو زور ہے. بہت سی عربی میں نے بدوؤں سے سیکھی، چونکہ کئی سال عربوں میں میری تشکیل رہی. راس الخیمہ میں ہماری جماعت تھی مولانا سید خان صاحب کے ساتھ 1996 میں. تو میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، پڑھی تھی مرکز میں. تو اس میں انہوں نے اپنی رائے لکھی تھی کہ قرآن میں جہاں بھی فاحشہ کا لفظ آتا ہے وہ زنا کے معنی میں آتا ہے. تو مجھے خیال آیا کہ اور معنی بھی ہوتے ہیں، تو یہ صرف زنا کیوں؟ ایسی خیال آیا. اس کے بعد ہم العین گئے. مغرب کے بعد میرا بیان بھی تھا عربی میں. تو صبح میں چائے بنانے کچن چلا گیا، چونکہ عربوں کو ہمارے والی چائے تو بنانی نہیں آتی. تو میں اپنا وہ رکھ کے برتن اور چولہے کے پاس بیٹھا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، ہے. میں سمجھ گیا کوئی بدو ہے. ہے. تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بڈھا 80-85 سال کا لاٹھی ٹیکتا ہوا آ گیا. اس نے سمجھا کہ میں خدمت میں کی جماعت ہوں. مجھے کہتا ہے ازنا لی القہوہ، قہوہ بناؤ میرے لیے. میں تفضل تعال اقعد. کوئی لیٹا ہوا ہو اسے اٹھانا ہو تو کہتے ہیں اجلس. کتنے خوبصورت فرق ہے. کوئی کھڑا ہو اسے بٹھانا ہو تو کہتے ہیں اقعد. یہ حسن ہے میرے رب کے کلام. میرے رب نے جس زبان کو چنا ہے. میں لیٹا ہوا ہوں تو مجھے کہے گا جو عربی کا ذوق رکھتا ہے اجلس. میں کھڑا ہوں تو وہ مجھے کہے گا اقعد. میں نے کہا شیخ اقعد. وہ بیٹھ گیا. میں نے اپنی چائے اتار کے اس کا قہوہ رکھ دیا. اب وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پہچان لیا. کہتا انت المبین، وہ تو رات کو بیان کر رہا تھا. میں نے کہا نعم یا شیخ. مجھے کہنے لگا سامعینی ظننت انک خادم. میں کہا انا خادمک ابنک، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا بیٹا ہوں. بیٹھو میں قہوہ بناتا ہوں. تو میری اس سے بات شروع ہو گئی. کافی ادھر ادھر کی باتیں چلتی رہیں. تو ایسے میرے آ گیا ذہن میں. میں نے کہا شیخ امعاک من القرآن شیء، کوئی قرآن بھی جانتے ہو؟ کہنے لگا لا یا بنیا. وہ تھا صحرا کے زمانے کا جب تیل نہیں تھا. طول الحیات علی الابل، ساری زندگی یوں کیا علی الابل. یہ اونٹ کو ہانکنے کی آواز ہے. ولیکن اب اگلی سن، ولیکن ما فحشت الا نظرتن. اب مجھے دیکھنا، ما فحشت زنا نہیں کیا، صرف نظر بازی کی ہے. پورا نقشہ کھینچ کے بتایا. مجھے فحش کا مطلب سمجھ میں آ گیا. سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. سأبغي المجد في شرق وغرب وما ساء الفتى دون اغترابي وإن أنا لم أفز بمراد سعي فكم من حسرة تحت التراب. سفر سے بہت بڑا علم ملتا تھا. اب ایک چار دیواری میں بیٹھ کے آپ صرف کتاب کے آگے بیٹھے ہیں اور آگے استاد بیٹھا ہوا ہے. الفاظ جا رہے ہیں، حقائق بہت دور بہت دور. تو وہ کہتے ہیں انہو ربی، ہتھوڑا. پھر احسان جتلاتے ہیں احسن مثوایا. پھر غلطی کا نتیجہ بتاتے ہیں انہو لا یفلح الظالمون. سبحان اللہ. یہ وہ حسن قرآن ہے جس سے ہم، ہمارے علماء، ہمارے بچے محروم ہیں.
اس لیے وہ دلوں پر اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یا اسفا علی یوسف، کیا لفظ ہے یہ، یا اسفا علی یوسف، اندر کے غم کو اس طرح باہر لا کے ذکر کیا ہے کہ لگتا ہے غم بھی کوئی شخص ہے اور یہ کھڑا ہوا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، میں مبالغہ نہیں کر رہا، یا اسفا علی یوسف۔ اور یہ لفظ مجھے پہلی دفعہ سمجھ میں آیا اپنے بیٹے کے مرنے پر، جب میں نے، میرا جوان بیٹا جب میرے جھولی میں میت پڑا ہوا تھا، 36 سال کی عمر، سب سے خوبصورت، 3 بیٹے میرے، سب سے عقل مند، سب سے عقل مند، حد درجے کی فہم رب نے دی تھی۔ تو پھر مجھے یا اسفا نظر آیا، وہ کھڑا ہوا ہے، یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم۔ کظیم پتہ کسے کہتے ہیں؟ پانی کا مشکیزہ ہوتا ہے نا، اس کو پوری طرح بھر دو، بھر کے اس کے اوپر رسی سے باندھ دو تو اس کی، یوں سمجھو اس کا پیٹ پھول کے تن جاتا ہے، تو وہ بڑی مشکل میں ہوتا ہے۔ فہو کظیم، چونکہ جیسے ہمارے پیٹ میں ہوا بھر جائے تو کتنا برا حال ہوتا ہے، ہم کبھی ادھر پلٹا لیتے ہیں، کبھی ادھر پلٹا لیتے ہیں۔ تو کظیم جو ہوتا ہے اس مشکیزے کو کہتے ہیں جس میں عرب پانی لاتے تھے اور اس کو بھرتے تھے پوری طرح، پھر اوپر گانٹھ لگاتے تھے، چونکہ 3 دن کی مسافت سے تو وہ پانی لاتے تھے، تو پھر اس پر ایسے پہرا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر کھینچی ہے۔ دیکھو، عرب کی معاشرت کو پڑھو، پھر تمہیں صحیح پتہ چلے گا رب کے کلام کا بھی، حدیث کا بھی، چونکہ ان کے معاشرتی اور جغرافیائی ماحول کے مطابق اللہ قرآن اتار رہا تھا۔ فہو کظیم، مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا، پھٹ رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی یعقوب علیہ السلام پھٹ رہے تھے، اور آنکھیں کیوں چلی گئیں؟ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں، من الحزن، غم کی وجہ سے، یوسف کے غم کی وجہ سے آنکھیں چلی گئیں۔ اور پھر یہ بھی اپنے بیٹے کی موت پہ پتہ چلا کہ جدا تو دونوں ہوئے تھے، نابینا یوسف نہیں ہوئے، نابینا باپ ہوا ہے۔ اور پھر انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، ایسے لگتا ہے پوری دنیا فریاد سے بھر گئی ہے۔ میں تمہیں قرآن کے چھوٹے چھوٹے نقطے بتا رہا ہوں، میں خود بھی کوئی اتنا بڑا پڑھا لکھا کوئی نہیں ہوں، میں نے تو بلاغت وہ پڑھی تھی، کیا اس کو کہتے ہیں، روح المعانی پڑھاتے ہیں، وہ بھی بلاغت کی کتاب نہیں ہے، فلسفہ بلاغت۔ میں نے اتنا اس کا تکرار کیا، مجھے سمجھ ہی نہ آیا، پتہ نہیں تفتازانی کدھر جا رہا ہے۔ اور تفتازانی قرآن و حدیث کے عالم نہیں تھے، فلسفہ کے عالم تھے، فلسفہ اور منطق کے عالم تھے، لغت کے عالم تھے، اور تیمور کے درباری تھے۔ وہ خبیث نے 2 کروڑ انسانوں کو ذبح کر دیا۔ دنیا میں 2 بادشاہوں جیسا ظالم کوئی نہیں آیا، ایک چنگیز خان اور ایک تیمور۔ تیمور مسلمان تھا، اس کا جرم زیادہ بنتا ہے، اور چنگیز خان تو سورج کا پجاری تھا، تو اس نے تو لوگوں کو کاٹنا ہی تھا، اس نے 2 کروڑ آدمی ذبح کیے۔ تیمور نے 2 کروڑ مسلمان ذبح کیے، کسی غیر مسلم حکومت پہ حملہ نہیں کیا سوائے ہندوستان کے، اور وہ بھی اس لیے کیا کہ وہاں سے لوٹ کے چین پہ حملہ کرنا تھا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، لگتا ہے پوری کائنات میں غم پھیل گیا ہے۔ یہ قرآن کی تصویر کشی ہے۔ زمین کو ہلا اللہ نے، اب لفظ غور کرو،
اذا زلزلت الارض زلزالہا، اللہ اکبر۔ دوبارہ سنو، اذا، زا پہ زور ہے، زلزلت الارض زلزالہا، تمہیں لگے گا جیسے پوری زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے۔ قرآن سیکھو بیٹو، میری ایک ہی نصیحت ہے، قرآن سیکھو۔ اللہ کی قسم، صرف قرآن کا دعویٰ ہے، یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن کا دعویٰ ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، یہ نور ہے، یہ ہدن ہے، یہ رحمہ ہے، یہ موعظہ ہے، للمتقین ہے، یہ تنزیل ہے، یہ منزل ہے، یہ قرآن ہے، یہ فرقان ہے، یہ ذکر ہے، یہ تعویل ہے، یہ سب قرآن کے نام ہیں۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا، قرآن تو کہتا ہے جس کو پڑھا جائے، قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو سورہ ابراہیم کی یہ آیت قرآن کا نام بنتی، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ تم تو امت قرآن ہو، اور خوش قسمت ترین بچے ہو کہ تم اللہ کا علم پڑھ رہے ہو۔ اچھا، اب مجھے پتہ نہیں، معافی چاہتا ہوں، آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، میرا کمپیوٹر ادھر چل پڑا ہے تو معافی چاہتا ہوں۔ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، گورنر نے عورتوں کو بلا لیا، بیوی کو بھی بلا لیا، یوسف کا کیا معاملہ مجھے بتاؤ۔ ابھی بچے نے پڑھا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سورہ صف میں، تو زلیخا کہتی الآن ظاہر الحق، حق واضح ہو گیا۔ یہ ہس کیا ہے؟ الآن ہس ایک ہی لفظ کو 2 دفعہ دہرایا ہے، الحق۔ کوئی تو فرق ہے نا یہاں، جو وہ کہتی ہے الآن ظہر الحق، حق ظاہر ہو گیا، بس ٹھیک، میں گناہ گار ہوں۔ الآن حس الحق، حس کا میں نے معنی دیکھا، درخت کی چھال کو اتار کر اور اس کے اندر سے اصل لکڑی کو نکالنا۔ وہ چھال ایک دم تو نہیں اترتی، ایک طرف سے ادھر سے ادھر، جیسے اب یہ گنے کو چھیلتے ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر، ایک دم تو اس کی گٹھلی باہر نہیں آتی۔ تو کسی چیز کا آہستہ آہستہ کھلتے 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 کھل جانا، اس کے لیے ہے حس۔ پیچھے 9 سال کی کہانی ہے نا، تقریباً 9 سال جیل میں رہے، تو کہتی جتنے مراحل سے گزرا ہے یوسف، ہر جگہ یوسف سچا تھا، میں جھوٹی ہوں۔ کیا کیسے بیان کروں؟ الآن حس الحق، حق ظاہر ہو گیا۔ یہ میرے رب کا کلام ہے بیٹو، یہ میرے رب کا کلام ہے، اس کی ذات سے نے۔ تورات، انجیل، زبور کلام اللہ نہیں ہے، کتاب اللہ ہے۔ کلام اللہ کا لفظ قرآن میں ان کے لیے بھی آیا ہے، لیکن مجازی ہے، چونکہ اللہ نے بول کے نہیں لکھوایا، حکم دیا تورات لکھو، زبور لکھو، انجیل لکھو۔ قرآن خود بولا، اس لیے اس پہ نہ زوال آ سکتا ہے، نہ یہ اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، نہ تحریف ہو سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن سے دل لگاؤ کہ یہ بہت خوبصورت میرے رب کا کلام ہے۔